أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ دوستان گرامی، آج پارہ نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، جیسا کہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا، جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا، اس لیے یہاں یہ حکم ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے 2 شرائط ہیں، یا تو وہ اسلام لے آئے یا کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ ان 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار نہ کر لیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اسے مسلمان سمجھیں اور دل کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دل کا حال تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہی اس کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے فتنے کا معنی اور مفہوم، اور اختتام میں فتنہ تک جہاد جاری رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم کفر عناد سے باز رہے اور اسلام میں داخل ہو کر طالب مغفرت ہو تو زمانہ کفر میں جو کچھ گناہ تم نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اسلام میں آ کر نیکوکار رہا اس کی جاہلیت کے گناہ بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اور جو اسلام میں آنے کے بعد بھی برابر اسی طرح سے رہا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اس کی
اور اس کی پرسش ضرور ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یا قبل کے گناہوں کے لیے توبہ ہے، اور توبہ بھی تو اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی سابقہ چال پر قائم رہے، عناد نہ چھوڑا، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ پہلے کے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ عناد اور تکذیب کے سابقہ امتوں نے کیا نتیجہ دیکھا تھا؟ یاد رکھو عذاب اور عقوبت ہی اس کا علاج ہے۔ سنت اولین سے مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدی رحمۃ اللہ علیہ یوم بدر مراد لیتے ہیں اور فرمایا ان سے خوب قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ دب جائے، شرک مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہو جائے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبد الرحمن حضرت عمر کے بیٹے عبد الرحمن تھا، اس لیے یہ ان کی کنیت تھی۔ اے ابو عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں باہم قتال کریں تو تم قتال میں کیوں شریک نہیں ہوتے، جبکہ ایسی دو جماعتوں کا قرآن میں ذکر ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اے بھتیجے، شریک جنگ نہ ہونے کا طعنہ مجھ پر آسان ہے، یہ نسبت اس سے ہے کہ کسی مومن کو عمدن قتل کروں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ہی باقی نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہی کیفیت تھی۔ اسلام میں بہت کم افراد شامل ہوئے، آدمی کے دین کے بارے میں آزمائش ہوتی تھی، لوگ یا تو قتل کر دیے جاتے تھے یا قید و بند کی مصیبت بھگتتے تھے۔ جب اسلام نے ترقی پالی تو اب یہ فتنہ باقی نہ رہا۔ غرض یہ کہ اس کے معترض شخص نے حضرت عمر سے اپنے موقف کی بات پسند نہ آئی تو بات کو پھیر کر کہنے لگا علی اور عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا عثمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان کی بخشش ہو گئی، اور تم نے ہم نے عثمان کی مغفرت کو قبول کیا، اور علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ وہاں ان کی بیٹی کا گھر ہے اور وہاں ان کی بیوی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔